گیا امت کے ہمارے لوگ عالم عرب کے عرب نوجوان کیا کیا فکریں کر رہے ہیں، اور ہم آج مدرسے والے تبلیغ پر، تبلیغ والے مدرسے پر، یہ دونوں مل کے خانقاہ پر کیا بکواس ہو رہی ہے، کہاں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ یہ کام افضل، یہ کام افضل، یہ بیکار اور وہ بیکار۔ خدا پاک کی قسم، جتنی مرتبہ تم ان فضول باتوں پر بات کرو گے اتنی مرتبہ تم اللہ سے زبان حال سے یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جہنم چاہیے۔ یہ باتیں کرنے کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اپنی زبان کو ٹھیک سے بات کرو، استعمال کرو، یا کچھ کام کر سکتے ہو کرو، ورنہ خاموش تو رہو۔ کام کرنے والوں کے دل تو مت توڑو۔ جانتے ہو کہ جو علماء کتابیں لکھتے ہیں، جو علماء فتوے لکھتے ہیں، جو علماء قرآن اور بخاری کا درس دیتے ہیں، انہوں نے اپنی جوانیوں کی بہترین راتیں، تم تو اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اور وہ نوجوان علماء اپنی جوانیوں کی بہترین راتوں کو کتابوں کے ساتھ گزارتے تھے، تب وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ تم کو قرآن کا درس حقیر معلوم ہوتا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ ایک گشت کر لیا اور سمجھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہو گئے، بدترین درجے کی جہالت ہے، اس کا کوئی تعلق تبلیغ سے نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دامن اس سے پاک ہے، حضرت مولانا یوسف کا دامن اس سے بالکل پاک ہے۔ جانتے ہو حضرت مولانا الیاس کو؟ وہ تبلیغ کے ذمہ دار ہو، تمہیں پتہ ہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت شیخ الہند کے گھر کی مستورات میں یہ کہلایا ہے کہ آپ بیان کر دیجئے، حضرت مولانا الیاس کھڑے ہو گئے، کہنے کہ الیاس کی یہ اوقات ہے کہ شیخ الہند کے گھر کی مستورات میں بیان کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر روتے رہے اور پھر کہنے لگے اس گھر کا احسان ہے، میں اس گھر کا غلام ہوں، اس گھر کی عورتوں کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد ننگے پیر دیوبند کی اس گلی میں چلے جہاں میرے والد صاحب نے اس گلی میں چل کر مجھے بتایا، اس گلی میں شیخ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کبھی چپل پہن کے نہیں چلے۔ واہ اکبر! کیوں؟ فرمایا یہ میرے استاد کے استاد کا مکان ہے، میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا۔ جب حضرت شیخ الہند کے یہاں پہنچے تو جانتے ہو وہاں کی عورتوں نے موڈا بچھا رکھا تھا، ایک کرسی بچھا رکھی تھی بیٹھنے کے لیے تاکہ حضرت اس پر تشریف رکھیں اور بیان فرمائیں، تو بجائے موڈے پر بیٹھنے کے ایک نوکر اور غلام بلکہ بھکاری کی طرح گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ گھر کی عورتوں نے کہلوایا حضرت سے کہو کہ اوپر آ کے بیٹھیں، کہنے لگے میں اس گھر کا غلام ہوں، میں چوکھٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو آج؟ کیا قیامت قریب ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں پر مہر لگوانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا ہم کو یہ بات نہیں معلوم کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے لیے جب جماعت میں نکلتے تھے، 3 دن کے لیے میوات جاتے تھے تو خود فرماتے تھے اگرچہ میرے ساتھ ذاکرین کی جماعت ہوتی ہے، میرے ساتھ صالحین کی جماعت ہوتی ہے، لیکن 3 دن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے میرے دل میں گرد و غبار آ جاتا ہے۔ میں جب تک خانقاہ رائے پور میں جا کر ذکر نہیں کرتا، اس ماحول میں نہیں رہتا، تب تک میرا دل صاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دل 3 دن نکلنے کے بعد اس کا محتاج سمجھے وہ کہ مجھے اللہ والوں کے پاس حضرت رائے پوری کے پاس جا کر ذکر کو کرنا پڑے گا، تب میرا دل صاف ہوگا۔ اور آج اللہ اکبر! ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی، کیا ہمارا دل حضرت مولانا الیاس کے دل سے زیادہ چمک گیا ہے؟ جنون کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہونا تو یہ چاہیے کہ سب شعبے میں لگے ہوئے لوگ دوسرے شعبے والوں پر رشک کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ علم والے ذکر والوں سے کہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہیں، آپ کو اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، آپ کی تو ہر دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ تو مسئلے مسائل پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، کتابیں پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اس کے جواب میں ذکر والوں کو علم والوں سے کہنا چاہیے، یہ علم والوں سے کہنا چاہیے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو امت کے اور قرآن اور رسول کے درمیان ترجمان ہیں،
آپ کو اللہ نے چنا ہے حضور کی مرضی کو عوام تک پہنچانے کے لیے، طلبہ تک پہنچانے کے لیے۔ آپ قال اللہ و قال رسول کے ترجمان ہیں، آپ بڑے محسن ہیں، آپ نائب رسول ہیں، ہمیں آپ پر رشک آتا ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں مل کر دعوت والوں سے کہیں کیا آپ کا نصیب ہے، آپ کتنے پیارے ہو، اپنی جان مان لے کر آپ نکلتے ہو اللہ کے راستے میں، آپ گشت کرتے ہو، آپ کو لوگ جھلکتے ہیں، آپ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا لوگ دل توڑتے ہیں، آپ برا نہیں مانتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ تشکیلیں کرتے ہو، آپ ملکوں پھرتے ہو، آپ بہت اونچا کام کر رہے ہو، ہمارے لیے دعا کرتے رہا کرو، ہم بہت محتاج ہیں۔ اور دعوت والے پلٹ کر علم اور ذکر والوں سے یہ کہیں حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کا مقام، آپ بہت اونچا کام کر رہے ہیں، آپ تو علماء ورثۃ الانبیاء، آپ تو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں، یہ تو غنیمت ہو گیا تو کچھ کلمہ نماز کو سیکھنے کا راستہ ہمارے لیے بھی نکل آیا۔ کاش جو دین کے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے لوگ اپنے کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھ رہے ہوتے تو پھر اللہ کی نگاہ میں سب بڑے ہو جاتے۔